ورشا آہستہ آہستہ بڑے ڈرامائی انداز میں اس کی طرف بڑھی اور نزدیک پہنچ کر بولی، ممی کس کا فون تھا؟ برکھا نے ایک نظر ورشا کو دیکھا، اس کا انداز، اس کا لہجہ کچھ عجیب سا تھا، جیسے اس نے برکھا کی کوئی چوری پکڑ لی ہو۔ کوئی ایسا وقت ہوتا ہے تو وہ ورشا کے انداز پر اسے ضرور ڈانٹ دیتی، لیکن یہ وقت ڈانٹنے کا نہ تھا۔ ورشا سے اس نے ابھی بہت کام لینا تھا، وہ اسے ڈانٹ کر ناراض کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تمہارے دوست کا فون تھا؟ برکھا مسکرا کر بولی، میرا دوست؟ ورشا نے حیرت سے اسے دیکھا، ممی میرا تو کوئی دوست نہیں۔ پھر یوں سمجھو میرے دشمن کا تھا۔ ورشا نے، اس نے مجھے دھمکی دی ہے، اس نے کہا ہے کہ تو نہیں یا میں نہیں۔ ورشا اب چونٹی کے پر نکل آئے ہیں، تو جانتی ہے نا جب چونٹی کے پر نکل آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ برکھا نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ ہاں جانتی ہوں، اس کی موت نزدیک آ جاتی ہے۔ ورشا نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بس ورشا سمجھ لو کہ سائل عمر کی موت بھی زیادہ دور نہیں ہے۔ ممی آپ اسے مار دیں گی، سائل عمر کی جان لے لیں گی، محض اسی لیے کہ اس نے شادی کر لی۔ ممی شادی کرنا کیا گناہ ہے؟ ورشا نے عجیب انداز اختیار کیا۔ ارے، برکھا نے اسے غور سے دیکھا، یہ تو کیا بکواس کر رہی ہے؟ ہاں ممی میں واقعی بکواس کر رہی ہوں، ممی سچی بات میں ہمیشہ زہر بھرا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ برکھا کے کمرے میں رکی نہیں۔ برکھا اسے کہتی رہ گئی، ورشا، اے ورشا میری بات تو سنو۔ اس کے جانے کے بعد وہ کھلے دروازے کو خالی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک دم ورشا کو کیا ہوا، اس کے موڈ میں یہ تبدیلی کیوں آئی۔ خیر وہ ورشا کو بعد میں دیکھ لے گی، سر دست جو مسئلہ سامنے تھا اس سے نمٹنا تھا۔ وہ ساحل عمر کو آج کی رات تماشا دکھانے کا کہہ چکی تھی، فی الحال تو اسے اس سلسلے میں کچھ کرنا تھا۔ کچھ سوچ کر اس نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر ٹیلی فون ملانے لگی۔ دوسری گھنٹی پر ادھر سے ٹیلی فون اٹھا لیا گیا۔ داسم، برکھا نے اس کی آواز پہچان کر کہا۔ جی برکھا جی، داسم ہمیشہ کی طرح فرما برداری سے بولا، کیا حکم ہے؟ بھائی مجھے آج 2:30 سے پہلے بکرے کا سر چاہیے، برکھا نے حکم سنایا۔ عجیب حکم تھا۔ اس وقت کیا بجا ہے؟ داسم نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالی۔ 1 بجا ہے، برکھا نے اسے بتایا۔ ٹھیک ہے برکھا جی، میں فوراً ہی نکلتا ہوں، 2:30 تک بلکہ اس سے پہلے آپ کے پاس ہوں گا۔ اور سنو، برکھا نے کہا۔ جی برکھا جی، وہ بولا، بکرے کا سر بالکل کالا ہو، برکھا نے اسے ہدایت کی۔ برکھا جی اگر مارکیٹ میں کالے بکری کی سیری نہ ملی تب؟ اس نے سوال کیا۔ تم تو ایسا کرنا کہ ایک کالا بکرا خرید لانا، یہاں اس کا سر اتار لیں گے، ایسی صورت میں تم 3 بجے تک پہنچ جانا، اس سے زیادہ دیر نہ ہو، پھر عمل کا وقت نہیں رہے گا، برکھا نے اسے سمجھایا۔ بس آپ بھی فکر ہو جائیں، آپ کا کام وقت سے پہلے ہو جائے گا۔ داسم تم ایسا کرو کہ مارکیٹ کے چکر میں مت پڑو، سیدھے بکرا منڈی جاؤ، وہاں سے ایک کالا بکرا خریدو، بے شک پورا بکرا کالا نہ ہو لیکن اس کا سر ضرور کالا ہو، اور اسے لے کر بنگلے پر آ جاؤ، میں تمہیں آج ایک اور جادو سکھا دوں گی، برکھا نے اس پر مہربان ہوتے ہوئے کہا۔ برکھا جی زندہ باد۔ یہ سن کر داسم خوش ہو گیا، اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اور پھر یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ اچھا برکھا جی، آپ میرے انتظار کریں، میں آتا ہوں۔ برکھا نے اس کے فون رکھنے کے بعد خود بھی ریسیور رکھ دیا اور مسکرانے لگی۔ داسم بہت کام کا بندہ تھا، اس نے آج تک حکم عدولی نہیں کی تھی، اس نے جو کام بھی اور جب بھی بتایا تھا حد المقدور پورا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر اس نے اسے کبھی رات کے 2 بجے بھی فون کیا تو وہ کسی معمول کی طرح اس کے بنگلے پر حاضر ہو جاتا تھا۔ برکھا جب بھی خوش ہوتی اسے کوئی عمل سکھا دیتی، وہ اس سحر کے ذریعے لوگوں سے پیسے بٹورتا اور انسانوں کو دکھ پہنچاتا۔ کالا علم ہوتا ہی کسی کو دکھ پہنچانے کے لیے ہے۔ داسم حکم کے مطابق ایک کالا بکرا خرید کر اس کے بنگلے پر مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ اس وقت 2:30 کا عمل تھا۔ اس وقت برکھا اپنے عمل کے کمرے میں تھی اور وہ وہاں بیٹھی ہوئی منتروں کا جپ کر رہی تھی۔ اس نے ورشا سے کہہ دیا تھا کہ داسم آئے تو اسے وہ عمل کے کمرے میں پہنچا دے۔ داسم کے بیل دینے پر ورشا نے گیٹ کھولا، وہ گاڑی میں تھا۔ ورشا ایک طرف ہوئی تو وہ گاڑی اندر لے آیا۔ ورشا جب گیٹ بند کر کے واپس پلٹی تو داسم گاڑی کی ڈگی سے کالا بکرا نکال رہا تھا۔ جب ورشا اس کے نزدیک پہنچی تو داسم نے پوچھا، برکھا جی کہاں ہے؟ وہ جاب والے کمرے میں ہے، تم وہیں چلے جاؤ، ورشا نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ داسم نے کالے بکرے کا کان پکڑا اور اسے بے دردی سے گھسیٹتا ہوا منتر والے کمرے کی طرف بڑھا۔ بکرا پوری طرح چیخ رہا تھا۔ جاب والا دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن اندر مکمل اندھیرا تھا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔
داسم دروازے پر کھڑے ہو کر برکھا کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ داسم اندر آ جاؤ، اندر سے برکھا کی آواز آئی۔ برکھا جی کیا بکرے کو بھی اندر لے آؤں؟ ہاں اچھا یاد آیا، تمہیں بھی تو سیر سکھانا ہے۔ یوں کرو اس بکرے کو بنگلے کے پیچھے لے کر چلو، میں چھری لے کر آتی ہوں۔ جی اچھا۔ یہ کہہ کر داسم نے بکرے کا بڑا سا کان جو ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا اسے کھینچتا ہوا آگے بڑھا اور پھر وہ گھوم کر بنگلے کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے پیچھے پیچھے برکھا بھی پہنچ گئی۔ اس نے پیلی ساڑی اور بغیر آستین کا بلاؤز پہن رکھا تھا۔ ساڑی کا پلو بھی اس نے کمر میں اڑسا ہوا تھا۔ وہ ایک ڈھلتی عمر کی عورت تھی، اس کے باوجود اس میں اب بھی کشش موجود تھی۔ داسم نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر نظریں گھما لی۔ برکھا نے ایک جگہ منتخب کر کے داسم کو بکرا بچھاڑنے کو کہا۔ داسم نے اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ کر اسے الٹا دیا اور پھر اس پر اس طرح چڑھ کر بیٹھ گیا کہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ برکھا نے اس کے ہاتھ میں ایک تیز چھری دی اور ساتھ ہی ایک چینی کا پیالہ بڑھایا۔ پھر اس نے داسم کو بتایا کہ کیا کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے۔ برکھا کی ہدایت کے مطابق اس نے پیالے کو اس طرح بکرے کی گردن کے نیچے رکھا کہ پہلے خون کے قطرے پیالے میں گرے، جہاں تک کہ پیالہ بھر جائے۔ داسم نے بکرے کو قابو میں لے کر تیز چھری منتر پڑھتے ہوئے بہت تیزی سے اس کی گردن پر پھیری۔ سرخ خون ایک فوارے کی صورت اس کی گردن سے نکلا۔ چند لمحوں میں پیالہ بھر گیا۔ بھرا ہوا پیالہ برکھا نے اس کی گردن کے نیچے سے نکال لیا۔ اتنے میں داسم نے بکرے کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی اور اس کا تڑپتا ہوا جسم کسی کھلونے کی طرح دور پھینک دیا۔ بکرے کی جان ابھی پوری طرح نہیں نکلی تھی، اس کی گردن سے تیزی سے خون بہہ رہا تھا اور جسم بری طرح تڑپ رہا تھا۔ آؤ داسم ادھر آ کر بیٹھو۔ برکھا خون بھرا پیالہ لیے کھڑی تھی۔ داسم اس کے سامنے زمین پر بے تکلفی سے بیٹھ گیا اور گردن اٹھا کر برکھا کی جانب دیکھنے لگا۔ تمہیں جو بتایا ہے وہ پڑھو اور اپنے دونوں ہاتھ آگے پھیلا کر ملا لو، برکھا نے ہدایت کی۔ داسم نے اپنے دونوں ہاتھ کچھ پڑھتے ہوئے پھیلا کر ملا لیے۔ تب برکھا نے خون کا پیالہ اس کے ہاتھوں پر آہستہ آہستہ انڈیلنا شروع کیا۔ جیسے ہی خون کی دھار اس کے ہاتھوں پر گری، چھن چھن کی آوازیں آنے لگی۔ اس کا ہاتھ چاندی کے کھنکھناتے روپیوں سے بھرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے دونوں ہاتھ چاندی کے روپیوں سے بھر گئے۔ کہو داسم، برکھا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ برکھا جی جواب نہیں، داسم نے تعریف کی۔ پھر برکھا نے وہ پیالہ زمین پر رکھ دیا اور داسم سے کہا، اب یہ روپے پیالے میں ڈالنا شروع کرو۔ داسم نے اپنے ہاتھ تھوڑے نیچے کر کے روپے پیالے میں پھینکنا شروع کیے۔ جیسے جیسے روپے پیالے میں گرتے جا رہے تھے، پیالہ خون سے بھرتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ آخری روپے بھی خون میں تبدیل ہو گیا۔ اب برکھا نے پھر فخری انداز میں داسم کو دیکھا۔ کہو داسم۔ برکھا جی آپ جادو کی دیوی ہیں، آپ کا کوئی توڑ نہیں۔ یہ شبدہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے کافی ہے، اس نے ہنس کر سوال کیا۔ بہت کافی ہے، داسم خوش ہو کر بولا۔ جب میں لوگوں کو یہ جادو دکھاؤں گا تو وہ میرے ہاتھ پکڑ لیں گے، پھر میں ان حیرہ زدہ لوگوں سے جو چاہوں گا کروا لوں گا۔ چلو اب تم جاؤ، میں اپنا کام شروع کروں گی۔ برکھا نے ایک دم اپنے تیور بدل لیے۔ جو حکم برکھا جی، داسم نے بڑی فرمانبرداری سے سر جھکایا اور واپس جانے کے لیے موڑا۔ برکھا نے بکرے کی سیری اٹھا کر اپنے منتر والے کمرے میں رکھی اور گیٹ کی طرف چل دی۔ جب وہ گیٹ کے نزدیک پہنچی تو داسم گاڑی نکال چکا تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے برکھا کو سلام کیا اور پھر تیزی سے گاڑی نکال کر لے گیا۔ برکھا گیٹ بند کر کے واپس منتر والے کمرے کے سامنے پہنچی۔ اس نے اندر جانے سے پہلے ساڑی اور بلاؤز اتار کر دروازے کی دہلیز پر پھینکا اور دروازہ کھلا چھوڑ کر اندر چلی گئی۔ پھر اس نے فرش پر رکھی ہوئی بکرے کی سیری اپنے دونوں ہاتھوں میں اٹھا لی اور کمرے میں چکر لگاتے ہوئے زور زور سے منتر پڑھنے لگی۔ ناصر مرزا دوپہر کو سائل عمر کے گھر پہنچا۔ وہ انگوٹھی ابھی تک اس کی جیب میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ کچھ دیر گپ شپ لگا کر حافظ موسیٰ کی طرف نکل جائے گا، ان سے اس انگوٹھی کے بارے میں دریافت کرے گا۔ اگر اس انگوٹھے پر جادو کیا گیا ہے تو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ دوسرے حافظ موسیٰ کے علم میں یہ بات آ جائے گی کہ برکھا نے چھیڑ چھاڑ شروع کر دی ہے۔ اس کے ان شبدوں سے نمٹنا ہوگا۔ سائل عمر نے اپنی روداد سنائی۔ اس نے بتایا کہ برکھا سے اس کی کیا بات ہوئی۔ ناصر مرزا نے سائل عمر کی گفتگو توجہ سے سنی۔ برکھا کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ اس نے اپنے عزائم کا بھرپور اظہار کر دیا تھا اور ساتھ میں یہ بھی انکشاف کر دیا تھا کہ وہ انگوٹھی اس کی بھجوائی ہوئی تھی اور وہ کوئی سادہ انگوٹھی نہ تھی، اس پر باقاعدہ عمل کیا گیا تھا۔ ساری روداد سن کر ناصر مرزا نے کہا، پھر اب کیا چھپا رہ گیا؟
اس نے تو انگوٹھی کے بارے میں بھی بتا دیا کہ وہ اس نے پڑھ کر بھیجی تھی۔ میرا خیال تھا کہ حافظ صاحب کو جا کر دکھاؤں گا، اب دکھانے کا کیا فائدہ؟ ناصر مرزا نے اپنی جیب سے وہ انگوٹھی نکالی اور سامنے میز پر رکھی، ایش ٹرے میں اچھال دی۔ حافظ موسیٰ کو اس کی دھمکی کے بارے میں تو بتانا چاہیے۔ کیا خیال ہے تمہارے ساتھ کسی دن میں بھی نہ چلوں؟ ہاں چلو، وہ تمہیں ایک عرصے سے بلا رہی ہیں، نکاح والے دن بھی بلاوا دے کر گئے تھے، کب چلو گے؟ ایک دو روز میں چلنے کا پروگرام بناتے ہیں، سائل عمر نے کچھ سوچ کر کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر چلتا ہوں، آج ذرا دفتر کا چکر لگا لوں، کئی دن سے دفتر کی صورت نہیں دیکھی۔ ناظر مرزا اٹھتا ہوا بولا۔ اس سے پہلے کہ سائل عمر اسے جانے سے روکتا، اماں ڈائننگ روم میں داخل ہوئی۔ انہوں نے ناصر مرزا کی بات سن لی تھی۔ وہ فوراً بولی، لو اب کھانا لگنے والا ہے، تم تو جا رہے ہو، اب کھانا کھا کر جانا، آؤ میں تم دونوں کو بلانے آئی تھی۔ اچھا اماں، ناصر مرزا نے ہنس کر کہا، آپ کا کہا بھلا کون ٹال سکتا ہے، جیتے رہو بیٹا، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ اماں نے خوش ہو کر دعا دی، تمہاری چاند سی دلہن آئے۔ سائل عمر نے اٹھتے ہوئے یہ ٹکڑا لگایا۔ اللہ نہ کرے۔ اماں نے سائل عمر کو گھور کر دیکھا۔ ناصر مرزا کی بہو کسی چاند سے کم ہے کیا؟ ہاں اماں، چاند تو ہے لیکن گرین لگا۔ ناصر مرزا نے ہنس کر کہا، چلو ہٹو، اتنی پیاری تو ہے، اماں نے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ پھر وہ تینوں ڈائننگ روم سے نکل گئے۔ ورشا کے دل پر ایک بے نام سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ شعری مجموعہ پڑھتے پڑھتے اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ پھر وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھنے لگی۔ چہرہ دیکھ کر اندازہ ہوا کہ آج اس نے اپنے بال بھی نہیں بنائے تھے، منہ بھی ایسا ہی چلتا پھرتا دھویا تھا۔ آج اس نے کپڑے بھی تبدیل نہیں کیے تھے، کپڑے شکن آلود تھے۔ وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر مسکرائی تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی مسکراہٹ میں جان نہیں۔ مسکراہٹ بڑی پھیکی اور اداس سی ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر مسکرائی اور اپنی مسکراہٹ میں جان ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہی۔ اس کی مسکراہٹ مزید پھیکی، مزید بے جان ہو گئی۔ تب وہ آئینے والی ورشا سے مخاطب ہوئی، ورشا میری جان، تجھے کیا ہو گیا؟ ورشا کو اپنی ہی آواز بڑی اجنبی محسوس ہوئی۔ آئینے کے باہر والی ورشا نے آئینے کے اندر والی ورشا کو غور سے دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں ملی، دونوں نے ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کی۔ پھر آئینے والی ورشا آپ ہی آپ بولنے لگی، میں کیا جانوں مجھے کیا ہو گیا ہے؟ اتنا ضرور جانتی ہوں، کچھ ہو ضرور گیا ہے۔ میرے اندر جیسے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے، میں خالی خالی سے ہو گئی ہوں۔ یوں لگتا ہے جیسے میرا کچھ گم ہو گیا ہے۔ کیا گم ہو گیا ہے یہ خود مجھے بھی معلوم نہیں۔ کبھی تو میں بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتی ہوں، کھو جاتی ہوں۔ ہوش آتا ہے تو کافی دیر تک یہی نہیں معلوم ہوتا کہ میں کہاں ہوں۔ ورشا، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے کیا غم لگ گیا ہے؟ کوئی غم ضرور ہے جو اندر ہی اندر میری روح کو کھا رہا ہے۔ مجھے کیا غم ہے؟ یہ جب میں اپنے آپ سے پوچھتی ہوں تو کوئی جواب نہیں ملتا۔ کون جواب دے گا؟ کس سے پوچھوں؟ یہاں تو کوئی ہمراز بھی نہیں۔ ایک ماں ہے، اسے اپنے دندوں سے فرصت نہیں، وہ پر اسرار طاقتوں کے چکر میں پڑی ہے، پتہ نہیں کیا چاہتی ہے۔ طاقت کی خواہش، اقتدار کی ہوس، جانے اسے کہاں لے جائے گی۔ آج اس نے ایک نیا چکر چلایا ہے۔ وہ داسیں بکرا جانے کیوں لایا تھا؟ باہر نکل کر دیکھوں تو آخر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے سامنے والی ورشا پر نظر ڈالی اور پھیکی سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی، اچھا میری جان، ہم چلتے ہیں، تم خوش رہنے کی کوشش کرو۔ پھر وہ آئینے کے سامنے سے ہٹی اور سوچتی ہوئی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ اس کی کیا حالت ہو گئی ہے؟ آئینے سے باتیں کرنے لگی ہے۔ کیا جانتی نہیں کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ کہیں وہ پاگل تو نہیں ہونے لگی؟ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو شام ہو رہی تھی۔ اس بنگلے پر پہلے کیا کم اداسی کے ڈیرے تھے کہ سردیوں کی اداس شاموں نے اس پر مزید ویرانی کی چادر ڈال دی تھی۔ ایک کمرہ چھوڑ کر برکھا کا کمرہ تھا، اس کا دروازہ کھلا تھا۔ اس نے چلتے ہوئے برکھا کے بیڈ پر نظر ڈالی، بیڈ خالی تھا۔ پھر اس نے رک کر کمرے میں جھانکا، کمرہ بھی خالی تھا۔ ورشا گھومتی ہوئی پھر برکھا کے عمل والے کمرے کے سامنے پہنچ گئی۔ اس نے دروازے پر برکھا کی ساڑی پڑی دیکھی تو اسے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر برکھا جو زور زور سے منتر پڑھتی ہوئی کمرے کے چکر کاٹ رہی تھی، دروازے کے نزدیک سے گزری تو ورشا اس کو ایک نظر دیکھتی خوف سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے ہاتھوں میں بکرے کا سر تھا اور وہ کپڑوں سے بے نیاز کچھ اس طرح اپنے عمل میں مصروف تھی کہ اچھے بھلے دل گردے کا آدمی اسے اس حالت میں دیکھ لیتا تو خوف کے مارے بے ہوش ہو جاتا۔ اس
اس سے پہلے کہ برکھا دوبارہ چکر کاٹ کر دروازے کے سامنے سے گزرتی وہ فوراً وہاں سے ہٹ گئی۔ بنگلے کے اندر گاڑی نہ تھی، اس کا مطلب تھا کہ داسم جا چکا ہے۔ پھر وہ گھومتی ہوئی بنگلے کے پیچھے پہنچی۔ وہاں اس نے بکرے کا دھڑ ریت میں اٹا ہوا دیکھا۔ ایک جگہ ریت پر خون پڑا ہوا تھا جو اب جم کر کالا ہو گیا تھا۔ اس کے دل پر پہلے ہی وحشت برس رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اسے ابکائیاں آنے لگیں۔ شام ڈل رہی تھی، اندھیرا پھیلنے کو تھا۔ اس گھر پر یہ شام کسی اور انداز میں اتری تھی۔ یہاں اداسی نہ تھی، ہر طرف کہکے بکھرے ہوئے تھے۔ ایک سر خوشی تھی، جوش تھا۔ مسعود افاقی اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ اس کی بیوی ایک ہنسوڑ عورت تھی۔ بات بار پر ہنسنا، کہکے لگانا، نت نئے چٹکلے چھوڑنا، بات سے بات پیدا کرنا، یہ اس عورت کا کمال تھا۔ وہ جس محفل میں ہوتی وہاں سے خاموشی اور اداسی اپنے اپنے بستر گول کر جاتی۔ مسعود افاقی کی بیوی سائمہ عذرا کو لطیفے سنا سنا کر بحال کر رہی تھی۔ اس کی گفتگو سے سبھی محفوظ ہو رہے تھے کہ اچانک محفل کا رنگ بدل گیا۔ سب لاؤنج میں تھے، جس کو جو جگہ پسند تھی وہ وہاں بیٹھا تھا۔ ساحل عمر صوفے سے ٹیک لگائے قالین پر پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ عذرا اور سائمہ ایک صوفے پر بیٹھی تھی۔ مسعود افاقی ساحل عمر کے سامنے مگر مچھ کچھ فاصلے سے گاؤ تکیے لگائے نیم دراز تھا۔ اماں واش روم میں تھیں اور مرجینہ کچن میں۔ سائمہ کے کسی لطیفے پر سب لوگ لوٹ پوٹ ہو رہے تھے کہ وہ ایک دم کہیں سے آ کر اس کے ٹانگ پر گرا۔ ساحل عمر نے گھبرا کر اپنی ٹانگیں سکیڑ لی۔ وہ کوئی 1 کلو وزن کا گوشت کا ٹکڑا تھا جو بالکل تازہ تھا۔ سائمہ اور عذرا کی اس گوشت کے ٹکڑے پر نظر پڑی تو وہ دونوں ایک دم چیخ اٹھی۔ مسعود افاقی پریشان ہو کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ ساحل، یہ کیا ہے؟ ساحل کی خود اپنی سیٹی گم تھی۔ وہ کیا بتاتا کہ کیا ہے؟ وہ حیران ہوا کہ اس گوشت کے ٹکڑے کو دیکھ رہا تھا کہ آخر آیا کہاں سے؟ یہ گوشت کا ٹکڑا آیا کہاں سے؟ کس نے پھینکا؟ یہ سوالات اپنی جگہ اہم تھے اور توجہ طلب، لیکن اس گوشت کے ٹکڑے کے گرتے ہی ساحل عمر کی ٹانگوں میں جو درد شروع ہوا، اس نے سوالات کو پسے پشت ڈال دیا۔ اس کی دونوں ٹانگوں میں اچانک اس قدر شدید تکلیف ہوئی کہ وہ بے حال ہو گیا۔ وہ اپنی دونوں ٹانگوں کو دھاڑ دھاڑ قالین پر مار رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید کرب کے آثار تھے۔ اماں واش روم سے وضو کر کے لاؤنج میں داخل ہوئی تو انہوں نے یہاں کا نقشہ ہی بدلا ہوا دیکھا۔ ہر ایک کے چہرے پر خوف منڈلا رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی، یہ سب کو سانپ کیوں سونگھ گیا؟ اماں نے پوچھا۔ اماں یہ، مسعود افاقی نے گوشت کے ٹکڑے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا ہے؟ اماں جلدی سے آگے بڑھی۔ انہوں نے جھک کر اس گوشت کا معائنہ کیا۔ میرے خدایا، یہ کہاں سے آیا؟ اے اللہ تو رحم فرما۔ اماں کچھ پتہ نہیں یہ کہاں سے آیا، بس اچانک کہیں سے گرا اور اس کے گرتے ہی ساحل عمر کے ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا ہے۔ اماں آپ صحیح معنی میں پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے گھبرا کر ساحل عمر کو دیکھا جو اماں کو دیکھ کر اپنا درد ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ایک ٹانگ پکڑی ہوئی تھی۔ کبھی وہ ایک ٹانگ پکڑتا تھا اور کبھی دوسری، پھر وہ زور زور سے اپنی دونوں ٹانگیں قالین پر مارنا شروع کر دیتا۔ اے اللہ، میرے بچے کو کیا ہوا؟ انہوں نے اس کے نزدیک بیٹھ کر فوراً اس کی ایک ٹانگ پکڑ لی اور جلتی جلتی کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا۔ اس پھونک مارنے سے درد کچھ کم ہوا، لیکن صرف چند لمحوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر وہ وہیں پہنچ گیا۔ اماں نے آواز دے کر مرجینہ سے گوشت کے ٹکڑے کو اٹھانے کو کہا۔ اس نے گوشت کے ٹکڑے کو دیکھا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ پھر وہ کچھ اس طرح خوفزدہ ہو گئی کہ اس ٹکڑے کو اٹھانے کی ہمت نہ رہی۔ تب اماں نے اس کے ہاتھ سے شاپر لے کر وہ گوشت کا ٹکڑا اس میں ڈالا اور پھر مرجینہ سے بولی، اسے کوڑے کے ڈبے میں ڈال دو۔ پھر فوراً ہی بولی، نہیں، اسے گھر کے باہر پھینکو۔ جی اچھا اماں جی۔ مرجینہ نے ڈرتے ڈرتے شاپر ان کے ہاتھ سے لے لیا اور پھر لاؤنج سے باہر چلی گئی۔ ساحل عمر کی تکلیف کم نہیں ہو رہی تھی۔ اب وہ قالین پر ہی لیٹ گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بند تھیں۔ کبھی وہ آنکھیں کھولتا تھا، کبھی بند کر لیتا تھا، کبھی وہ اپنی دونوں ٹانگیں سکیڑ لیتا اور کبھی ایک دم پھیلا کر چیخنے لگتا تھا۔ ساحل، میرے بچے کیا ہو رہا ہے؟ اماں روحانسی ہو رہی تھیں۔ اماں مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے کوئی میری پنڈلیوں کی رگیں چاقو سے کاٹ رہا ہو، ساحل عمر نے رک رک کر بتایا۔ مسعود، جلدی سے ناصر کو فون کرو، اسے فوراً بلاؤ، اماں نے بےتاب ہو کر کہا۔ جی اچھا اماں۔ مسعود افاقی فوراً اٹھ کر ٹیلی فون کے نزدیک پہنچا۔ اس نے پہلے اس کے گھر کا فون نمبر ملایا لیکن وہ گھر پر نہیں تھا۔ وہ ابھی آفس سے واپس نہیں آیا۔ تب اس نے اس کے دفتر فون کیا۔ وہ دفتر سے نکلنے ہی والا تھا کہ مسعود افاقی کا فون آ گیا۔ کیا ہوا مسعود، خیر تو ہے؟ اس نے فکر مند ہو کر پوچھا۔
بھائی تم جلدی ادھر آ جاؤ، ساحل کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ کہیں سے اچانک گوشت کا ٹکڑا آ کر گرا اور پھر اس کی ٹانگوں میں شدید درد شروع ہو گیا ہے۔ یار وہ تڑپ رہا ہے، تم جانتے ہو کہ چھوٹی موٹی تکلیفوں کو تو وہ گرانتا ہی نہیں، یہ تکلیف اتنی زیادہ ہے کہ باوجود ضبط کے اس کے منہ سے چیخیں نکل رہی ہیں۔ مسعود افاقی نے جلتی جلتی ساری بات بتائی۔ میں فوراً آ رہا ہوں، یہ سب اس کتی کی بچی کی کارروائی ہے۔ یہ کہہ کر ناصر مرزا نے ریسیور رکھ دیا اور غصے میں کھولتا ہوا اپنے دفتر سے باہر نکل آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سائل عمر کے گھر کا رخ کیا۔ وہ غصے سے پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس منحوس عورت نے سائل کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی۔ یہ اس کا تیسرا حملہ تھا۔ پہلے اس نے اسے اغوا کیا، اس کے بعد اس نے انگوٹھی بھیجی اور اب یہ سفلی کا عمل کر دیا۔ اس عورت کی جرأت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ عابد منجم کا خون اس کی گردن پر تھا۔ اس کی بھتیجی کے قتل کی ذمہ دار وہ تھی۔ اس کے علاوہ نہ جانے کتنے معصوم لوگوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی ہوں گی اس شیطان بچی نے۔ اسے روکنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ کھلے بندے دھمکیاں دے رہی تھی اور بے خوف کارروائیاں کر رہی تھی۔ اب اس کا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ اتنے جرائم کے بعد تو وہ سزا کی مستحق ہو گئی تھی۔ اس کا قتل واجب ہو گیا تھا۔ انہی خیالات میں غلطہ وہ سائل عمر کے گھر پہنچ گیا۔ گاڑی دیوار کے سائے میں کھڑی کر کے اس نے بیل دی۔ جلدی ہی گیٹ کھول گیا۔ گیٹ پر مسعود افاقی تھا۔ اب کیا حال ہے؟ ناصر مرزا نے تیزی سے گھر کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ اس کی حالت بہت بری ہے، درد سے تڑپ رہا ہے، اتنا سا چہرہ نکل آیا ہے، برسوں کا مریض لگ رہا ہے، مسعود افاقی نے اسے بتایا۔ ناصر مرزا لاؤنج میں داخل ہوا تو اسے ایسا لگا جیسے وہ کسی کے سون میں آ گیا ہو۔ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، چہرے فکر مند تھے۔ سائل عمر اپنی ٹانگیں اٹھا اٹھا کر قالین پر مار رہا تھا۔ کیا ہوا سائل؟ ناصر مرزا نے قالین پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پتہ نہیں، وہ بڑی مشکل سے بولا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پریشان مت ہو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے مرجینا سے کہا، ایک گہری پلیٹ میں پانی لے کر آؤ۔ مرجینا بھاگ کر پلیٹ میں پانی لے آئی اور ناصر مرزا کے سامنے رکھ دیا۔ ناصر مرزا نے اپنی جیب سے چاقو نکالا، اسے کھول کر چاقو کی نوک اپنے ہونٹوں کے نزدیک کر لی اور کچھ پڑھنے لگا۔ چند لمحے پڑھنے کے بعد اس نے چاقو کی نوک پر ایک پھونک ماری اور پھر چاقو کی نوک سے پلیٹ میں ضرب کا نشان بنایا۔ اس کے بعد پھر اس نے چاقو کی نوک پر کچھ پڑھا اور پلیٹ میں ضرب کا نشان بنایا۔ اس طرح اس نے 3 مرتبہ کیا۔ اس کے بعد اس نے چاقو جیب میں رکھ لیا اور پلیٹ اٹھا کر سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر اس نے اس کی پوری ٹانگ پر پانی کی چھینٹے مارے۔ پانی کی چھینٹے مارتے ہی اس کی تکلیف ایک دم کم ہو گئی۔ ناصر مرزا نے باری باری دونوں ٹانگوں پر چھینٹے مارے، یہاں تک کہ پانی ختم ہو گیا۔ اس عمل سے اتنا فاقہ ہوا کہ ساحل عمر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ٹانگوں کا درد بالکل تو ختم نہیں ہوا تھا، لیکن قابل برداشت تھا۔ ساحل عمر نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے۔ اس کا چہرہ ایک دم زرد ہو گیا تھا۔ ناصر، یہ سب کیا ہے؟ ساحل عمر نے حیران ہو کر پوچھا۔ برکھا کی دھمکی بھول گئے؟ اس نے تماشا دکھانے کو کہا تھا، دکھا دیا تماشا۔ اچھا، یہ اس کی کارروائی ہے؟ 100%، ناصر مرزا نے بڑے یقین سے کہا۔ وہ گوشت کا ٹکڑا کہاں ہے؟ وہ تو میں نے اسی وقت گھر سے باہر پھینکوا دیا تھا، اماں فوراً بولی۔ اچھا کیا اماں، ناصر مرزا نے تعریفی نظروں سے انہیں دیکھا۔ اب وہ انگوٹھی کہاں ہے؟ وہ تمہارے پاس ہی تو تھی، ساحل عمر نے کہا۔ کل میں نے تمہارے اس انکشاف کے بعد کہ برکھا نے پڑی ہوئی انگوٹھی بھیجی تھی، اس انگوٹھی کو ایشٹرے میں پھینک دیا تھا۔ ناصر مرزا نے ایشٹرے کی طرف اچھلتے ہوئے کہا۔ او ہاں، یاد آیا، پھر وہ ایشٹرے میں ہی پڑی ہوگی۔ وہ ایک خوبصورت کرسٹل کی ایشٹرے تھی جو لاؤنج میں ایک میز پر رکھی تھی۔ اس وقت وہ میز ایک طرف رکھی ہوئی تھی۔ مسعود افاقی نے اٹھ کر ایشٹرے کو دیکھا۔ ایشٹرے خالی تھی، اس میں کوئی انگوٹھی نہ تھی۔ اس میں تو کچھ نہیں، مسعود افاقی نے ایشٹرے اٹھا کر دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے پھر کہاں گئی؟ اماں، کیا آپ نے دیکھی تھی انگوٹھی؟ میں نے کل رات کو اسی میں پڑی دیکھی تھی۔ پھر وہ ایشٹرے میں سے کہاں گئی؟ میرے اس انگوٹھی کو پورے گھر میں تلاش کر لیا گیا، لیکن اس کا سراغ نہ لگا۔ چھوڑے اماں، اب وہ نہیں ملے گی، وہ اڑ گئی، ناصر مرزا نے کہا۔ پھر وہ سائل عمر سے مخاطب ہوا۔ ہاں بھائی، اب کیا حال ہے؟ درد کافی کم ہے، لیکن بالکل ختم نہیں ہوا، ہو جائے گا، تم اپنے ذہن سے پریشانی نکال دو۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، بلکہ غصے میں ہوں۔ غصے سے کام نہیں چلے گا، ناصر مرزا نے مسکرا کر کہا۔ ہمیں بڑے تدبر سے کام لینا ہوگا۔ بقول حافظ موسیٰ، سفلی والی بڑی عیار ہے۔ ناصر، حافظ موسیٰ سے ملنے جانا چاہیے۔ ہاں چلو، بولو کب چلو گے؟ کل چلتے ہیں، تم شام کو میرے پاس آ جاؤ۔
درد اگرچہ خاصا کم تھا، ناصر مرزا کو امید تھی کہ وہ آہستہ آہستہ بالکل ختم ہو جائے گا، پھر بھی اس نے عمل دورا کر ایک پلیٹ پانی اور تیار کر کے دے دیا تھا کہ اگر کسی وقت درد میں اضافہ ہو تو اس پانی کو ٹانگوں پر چھڑک دیا جائے۔ پھر ناصر مرزا اور مسعود افاقی رات کا کھانا کھا کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عذرا سائل کے گھر میں ہونے والے اس تماشے کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شیطان کی چیلی برکھا اور اس کی بیٹی ورشا سے بہت پہلے سے واقف تھی۔ ایک وقت تھا کہ وہ سائل عمر کے خوابوں میں آ کر ان لوگوں سے دور رہنے کی تنبیہ کرتی تھی۔ سائل کا ورشا سے تعلق اسے ایک آنکھ نہ باتا تھا۔ جب اس کی دوستی گہری ہونے لگی تو وہ ایک دن خاصی افسردہ ہو گئی تھی اور اس کی آنکھ سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ یہ وہی آنسو تھے جو اس کی تصویر پر برف کی مانند جم گئے تھے، برف کے آنسو۔ اب وہ سائل کی دنیا میں آئی تھی تو پھر انہی دونوں ماں بیٹی کے قصے تھے۔ وہ سائل کی جان کے در پہ ہو گئی تھی۔ وہ اس کے شوہر کو مار دینا چاہتی تھی، لیکن عذرا کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنا سب کچھ اپنی دنیا میں چھوڑ آئی تھی۔ یہاں وہ تہی دامن تھی، اس کے ہاتھ خالی تھے۔ رات کو ٹھیک 11:05 پر ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ گھنٹی کی آواز سن کر سائل عمر ایک دم چونک گیا۔ دیوار پر لگی گھڑی جو ٹائم بتا رہی تھی وہ خاص وقت تھا اور یہ وقت بہت برا ہو گیا تھا۔ 4 گھنٹیاں بج چکی تھیں۔ سائل عمر ٹیلی فون اٹھانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ تب اماں آگے بڑھی اور انہوں نے ریسیور اٹھا کر بڑے کرخت لہجے میں پوچھا، کون ہے؟ ادھر سے جواب میں کہکہ سنائی دیا۔ اماں نے ریسیور پر ہاتھ رکھ کر سائل عمر کو بتایا، کوئی ہنس رہی ہے۔ پھر انہوں نے ریسیور سے ہاتھ اٹھا کر کہا، وہ خبیث ہنستی کیوں ہے؟ وہ بوڑھیا، سائل کہاں ہے؟ سائل کو فون دے۔ ادھر سے انتہائی حتہ کمیز لہجے میں کہا گیا۔ کیا کام ہے تجھے سائل سے؟ مجھ سے بات کر۔ اماں کو غصہ آ گیا۔ وہ بڑھیا، تجھ سے کیا بات کروں؟ تو میری ایک پھونک کی مار ہے۔ ایک پھونک ماروں گی تو اٹھ جائے گی۔ کیوں مجھ سے اٹکتی ہے؟ کیوں اپنی جان کی دشمن ہوئی ہے؟ ادھر سے تنبیہ کی گئی، تو ہے کون؟ میں برکھا ہوں، میں تم سب کی موت ہوں، برکھا نے انتہائی پراسرار لہجے میں کہا، ایسے انداز میں کہ اماں کے جسم میں خوف کی لہر آ کر گزر گئی۔ انہوں نے جواب دیے بغیر ریسیور ٹیلی فون پر پٹخ دیا۔ بد ذات کہیں کی، وہ غصے سے بڑبڑائیں۔ پھر جب انہوں نے سائل عمر کی طرف نظر اٹھائی تو ان کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے۔